توجہ بڑھائیں گے کہ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی. اپنے اس کلام میں مجھے سب سے زیادہ پسند شعر ہے، ان میں سے ایک شعر یہ ہے: دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر. آپ کی توجہ اور مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر. تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے. ممکن مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر، زندگی پر کیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر. آپ کا شکریہ کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر. اور کچھ عرصے پہلے کوئی ایک بل پاس کیا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ شعر ہوا تھا، کچھ ہو رہا تھا نا کوئی پچھلے 2 سال پہلے، تو اس وقت عرض کیا تھا کہ معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. تم یہ جو ماحول بنا رہے ہو نا، یہ جو ماحول بنا رہے ہو، معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر، اور ہے شمس امامت سر منبر غدیر میں. ہے شمس امامت سر منبر غدیر میں، چمکا ہے دین حق کا مقدر غدیر میں. آپ کی توجہ ہے کہ یوں بھی نبی کے، بھائی شعر مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، کہ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ. کیا ہوا تھا غدیر میں؟ کچھ لوگ آگے چلے گئے، انہیں واپس بلاؤ. جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. میں یہ جب روایت پڑھتا ہوں تو مجھے ایک خاص تکلیف ہوتی ہے. یہ کون سے مسلمان تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے؟ تو اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ 2 مصرے ہو گئے کہ یوں بھی نبی. دوسرے مصرے پہ خان صاحب، یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں. کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں، اور سر پر نبی نے تاج ولایت سجا دیا. سر پر نبی نے تاج ولایت سجا دیا، دولہا بنے ہیں ساقی کوثر غدیر میں. اور کنکر نصیب حارث فہری کو ہو گیا، کنکر نصیب حارث فہری کو ہو گیا. رسوا ہوا ہے دشمن حیدر غدیر میں، اور حکم خدا سے رحمت حق نے عطا کیا. حکم خدا سے رحمت حق نے عطا کیا، انسانیت کے واسطے رہبر غدیر میں. بڑی عنایت آپ کی توجہات کے جامع ولائے حیدر کرار دے گا خود. جامع ولائے حیدر کرار دے گا خود، دستے عطائے خالق اکبر غدیر میں. اور اسلام کی بقا ہے ولائے علی کے ساتھ. جی اسلام کی بقا ہے ولائے علی کے ساتھ، پسپا ہے اہل کفر کا لشکر غدیر میں. پسپا ہے اہل کفر کا لشکر غدیر میں. آپ کی توجہات چاہوں گا کہ پالان ان کے ضبط تھے، جاتے وہ کس طرح؟ جی پالان ان کے ضبط تھے، جاتے وہ کس طرح؟ سارے منافقین تھے شجدر غدیر میں، سارے منافقین تھے. اور عرض کر رہا ہوں کہ ہر روز یا علی کی صداؤں سے مست ہے، ہر روز یا علی کی صداؤں سے مست ہے. آسی چلا گیا ہے تیرا گھر غدیر میں. صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات میں. کچھ مسجد میں اندھیرا سا ہو رہا ہے، لیکن صلوات بھرپور ہونی چاہیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور اس سے بلند ہو سکتی ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ نے میرے مجھ سے آیت سنی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بتحقیق بالضرور لازماً تم سے پوچھا جائے گا اس دن اللہ کہہ رہا ہے، یہ محاوراتی ترجمہ ہے، یومئذ عن النعیم، سب سے بڑی نعمت کے بارے میں.
اللہ نے ہمیں نعمتیں کتنی دی ہیں، اگر ہم گننے بیٹھیں تو ہم لا تحصوہا ان تعدوا نعمت اللہ. کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کو تعدو عدد کرنا شروع کیا، گنتی کرنا شروع کیا، لا تحصوہا، تو اسے گن نہیں سکتے. تو بس نعمتیں تو گنی نہیں جا سکتی. اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. محفل میں طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پیپر آؤٹ ہو جائے، پیپر لیک ہو جائے تو پھر پیپر کینسل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے صاحب، وہ کسی نے پیپر کسی استاد نے لکھتے ہوئے کسی کو بھیج دیا اور معلوم ہوا وہ پھیل گیا، تو اب پیپر اس دن نہیں ہوگا جس دن کا اعلان ہوا تھا، اب نیا پیپر بنایا جائے گا کیونکہ یہ پیپر آؤٹ ہو گیا. سوال اگر آؤٹ ہو جائے تو طالب علموں کو آسانی ہو جاتی ہے. جی آج کا تو جدید تعلیم جدید اتنا زوال کا شکار ہے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ میں تم سے 4 سوال کروں گا. پیپر آؤٹ ہے اللہ کی طرف سے، پہلے سے بتا دیا ہے تیاری کرو. یہی سوال آئیں گے. سب سے پہلا سوال ان سنک، بتاؤ اپنی عمر کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری. سب سے سستی چیز معاشرے کے اندر عمر ہو گئی ہے. جو سب سے مہنگی شے ہے وہ معاشرے نے سب سے سستا کر دیا ہے. یعنی ہمارے نزدیک پیسہ اہمیت کا حامل ہو گیا، ہمارے نزدیک گاڑی اہمیت کی حامل ہو گئی، یہ مہنگے مکان ہمارے نزدیک اہمیت کے اور قیمت کے حامل ہو گئے، لیکن سن، عمر، زندگی اس کی قیمت نہیں رہی. میں فلاں حضور سے، میں فلاں شاہ عزیز سے پوچھوں آپ کی عمر کتنی ہے، فرمائیں گے 70 سال. حضور آپ کی کتنی ہے؟ 50 سال. بھائی آپ کی کتنی عمر ہے؟ 40 سال. ہم 40 سال 70 سال جی 50 سال بتاتے ہیں نا. تو لکڑ، پتھر اور لوہا تو بڑے بڑے باٹوں میں تولا جاتا ہے، سونا تو بڑے باٹوں سے نہیں تولا جاتا، ہیرا تو بڑے باٹوں سے نہیں تولا جاتا. لکڑ تولنے کے لیے تو اتنے بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں، بڑے بڑے باٹ، ایک ایک ٹن کے اور ایک ایک من کے باٹ ہوتے ہیں. لیکن جب سونا تولا جا رہا ہوتا ہے تو گراموں میں تولا جاتا ہے نا، ماشا، گرام، جی تولا، اس میں سونا تولا جاتا ہے. تو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اس کا پیمانہ بھی اتنا ظریف ہوتا ہے. اگر میرے نزدیک میری عمر کی کوئی قیمت ہے تو یہ کیوں کہتا ہوں کہ میں 70 سال کا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 دنوں کا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو خود نہیں پہچانا، میں اپنے آپ کا خود ہی قائل نہیں ہوں، میں اپنی قدر خود ہی نہیں پہچانتا، تو پھر دنیا کیا پہچانے گی؟ جب سوال لمحے لمحے کا ہونا ہے تو پھر مجھے لمحے لمحے کا جواب بھی تیار کرنا ہوگا. قیامت میں سوال ہوگا ان سنک، بتاؤ تم نے عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال ہوگا ان شبابک، بتاؤ جوانی کہاں گزاری. اچھا جوانی بھی تو سن میں آتی ہے، ساتھ زندگی میں آتی ہے، لیکن نہیں، معصوم فرما رہے علیحدہ سے جوانی کا سوال ہوگا. نہ بچپنے کے لیے اللہ اتنا ہماری طرف متوجہ ہے، بچے سے تو اللہ بات ہی نہیں کرتا، مجھے بچے معاف کریں. شریعت بولتی نہیں ہے بچوں سے. 15 سال تک خوب عیش کرے، اس کا یہ بھی مطلب ایک نہیں ہے کہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے، وہ پھر ابا کو بھرنا پڑیں گے پیسے. لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے 15 سال تک. جی لڑکی کے اوپر 9 سال تک اللہ کی طرف سے شریعت بات ہی نہیں کر رہی. بچے سے تو اللہ بول ہی نہیں رہا، اور بوڑھوں سے بھی اللہ بولنا کم کر دیتا ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھ لو. اللہ بوڑھوں سے بھی بات کرنا کم کر رہا ہے. مکمل جس سے بات کرتا ہے اسے جوان کہتے ہیں. جوانی مکمل اللہ کا مخاطب ہے. ان شبابک، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. میرے معصوم امام کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک جوان کا سامنا ہوا. حضرت نے اس سے پوچھا کون ہو؟ کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ کہتا ہے میں آپ کا شیعہ ہوں. حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں کرتا، فارغ ہوں. حضرت نے فرمایا مجھے اپنے اس شیعہ جوان سے نفرت ہے جو کچھ نہ کرتا ہو. فارغ رہنے والا جوان اہل بیت کو پسند نہیں ہے. ادھر بیٹھے ادھر کھڑے ہوئے 4 گھنٹے تک وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے، 6 گھنٹے تک اس کھیے پر تھے، پھر اس کے بعد پیٹ نہیں بھرا تو پھر فلاں ہوٹل کے اوپر چائے پینے چل جاتے ہیں. فارغ جو رہتا ہو وہ جوان اہل بیت کو پسند نہیں ہے. ایک ایک لمحہ مجھے خوشی ہو رہی. ابھی میں خان صاحب کی فیملی کے بعض بچوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا رستے میں، تو معلوم ہوا کہ جی فلاں ڈاکٹر ہو گیا ہے، فلاں ڈاکٹر ہو گئی ہے، اور اس طرح سے ماشاءاللہ مسلسل پڑھائی کا ماحول ہے. تو میں سب جوانوں سے گزارش کروں، محفل تو میں بکھاری میں پڑھ رہا ہوں مگر بکھاری کے لیے نہیں پڑھ رہا. ویڈیو بن رہی ہے، نہ جانے کہاں کہاں تک بات جائے گی، اور آپ کے توسط سے اگر دنیا کے اس کونے میں بات چلی جائے تو محفل قبول ہو گئی نا. یہ محفل کا ایک رنگ ہے نا. جوانی انتہائی قیمتی دورانیہ ہے. جوانی
جوانی کو اگر مولانا علامہ ذیشان درجوادی فرماتے ہیں کہ جب بچپنا پہاڑ کا یہ دامن، توجہ ہے، بچپنا پہاڑ کا یہ دامن، بڑھاپا پہاڑ کا وہ دامن، اور جوانی پہاڑ کی چوٹی، جب سر بلند کوئی نظر آ رہا ہو تو وہ جوان کی کیفیت ہے جی۔ اور جب جوان کوئی محفل میں، مجلس میں، نماز میں، صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے، آسمانی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ زمین پہ ستارہ چمکتا نظر آ رہا ہے۔ آواز آتی ہے یہ ستارہ نہیں ہے، یہ ایک جوان ہے جو اپنے جذبات کو چھوڑ کر میری یاد میں کھڑا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ان سنک، سن کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان شبابک، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیسرا سوال ہوگا ان مالک، مال کہاں سے کمایا، یہ پیسہ کہاں سے آیا جی۔ پاکستان کے اینٹی کرپشن، پاکستان کے FBI کے لوگ تو بعد میں پوچھیں گے، ان سے تو اللہ پوچھے گا جی، خود ان سے اللہ پوچھے گا، لیکن ہم سب سے جو پوچھے گا وہ اللہ پوچھے گا۔ کسی سے، کسی ادارے سے بچنے چھپنے کے 50 راستے نکال دیے ہیں لوگوں نے کہ اپنے مال کو چھپایا جا سکتا ہے، اپنے مال کو دبایا جا سکتا ہے، مگر اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ اللہ قیامت میں مال کے بارے میں پوچھے گا، یہ مال کہاں سے کمایا؟ خان صاحب کیا کریں، ہر دوسرا جوان کہتا ہے سرکاری نوکری دلوا دیجیے۔ میں نے لڑکوں سے پوچھا بھائی کیا مولانا CV نوکری نہیں ہے کیا، نوکری کیا کرو، کیا چاہتے ہو؟ سرکاری نوکری دلوا دیجیے۔ سرکاری نوکری جو اس وقت چاہتا ہے نا، وہ چاہتا ہی ہے کہ وہ حرام کھائے۔ سرکاری نوکری کا دوسرا نام حرام خوری۔ علی کے چاہنے والوں کو اللہ نے نوکر بننے کو پیدا نہیں کیا، سردار بننے کو پیدا کیا ہے۔ ہاں تم ڈائریکٹ 17ویں گریڈ کے افسر لگ سکتے ہو تو سرداری ہے، پہلی نوکری تمہاری 17ویں گریڈ سے شروع ہو رہی ہے تو پھر یہ سرداری ہے۔ جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ اور اگر تم حرام کھانے کے لیے، رشوت کھانے کے لیے صبح 8 بجے آفس شروع ہوگا، یہ 12 بجے پہنچیں گے، 5 بجے تک انہیں بیٹھنا تھا، یہ 3 بجے اٹھ کے آ گئے، تنخواہ پوری لیں گے اور تنخواہ سے بھی زیادہ کچھ لیں گے، اور پھر اتنے حرام خور ہیں اور اتنے اللہ کے نافرمان ہیں کہ رشوت کے پیسے سے مکان بنا کر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، حرام کے پیسے سے مکان بنا کر۔ بھائی آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں، آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی 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 جی، کاروبار کرو بچوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یا سرداری کرو نوکری میں یعنی افسر لگو، اور یا پھر کاروبار کرو۔ کاروبار سردار ہوتا ہے، کاروباری سردار ہوتا ہے، نوکر پیدا نہیں کیا۔ جوان، مال، مال کہاں سے کمایا؟ یہ جو حرام لقمہ میرے اور آپ کے گردن سے خدا نخواستہ ہمیں اللہ بچائے، یہ ہمارے اگر گردن سے اتر کے پیٹ میں چلا جائے گا نا، یہ بڑے کام دکھائے گا، بڑے کام دکھاتا ہے یہ حرام مال۔ ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے تو گردن ہلائیے تھوڑی سی جی۔ یہ جو حرام لقمہ ہمارے حلق سے اتر کے پیٹ میں جاتا ہے، یہ بڑے کارنامے دکھاتا ہے۔ مولا حسین نے کربلا میں 3 خطبے دیے، کوئی یزیدی لشکر سے مولا کی طرف نہیں آیا، تو تیسرے خطبے پہ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری باتوں کا اثر تم پہ کیوں نہیں ہو رہا، مجھے معلوم ہے میری باتوں کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان مالک، پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا۔ خدا کے واسطے میں علی کے چاہنے والوں سے آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤ، اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤ، اس کے بہت برے نتیجے ہیں، اس کے بہت برے نتیجے ہیں، خطرناک نسلیں خراب ہوں گی حرام کھانے سے۔ تیسرا سوال، چوتھا سوال بھی بتا دوں؟ نہیں اتنا گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ پہلا سوال سن کہاں گزارا، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال لازمی سوال ہے۔ پیپر میں ہوتا ہے نا کہ یہ 10واں سوال لازمی ہے، دوسرا سوال لازمی ہے۔ اگر یہ سوال نہیں جواب دیا تو گویا تم نے بہت سارے سوالات صحیح بھی کیے ہوں تو نمبر کٹ سکتے ہیں، اور اگر یہی صحیح دے دیا تو بہت سارے کمزور جواب بھی تھوڑے بہت ٹھیک کر لیے جائیں گے، پروموٹ ہو جاؤ گے، آگے بڑھا دیے جاؤ گے۔ اور وہ لازمی سوال کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت وہی ہے جو غدیر میں اللہ نے تمام کر دی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمام کر دیا، کامل کر دیا۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو کمال پر پہنچا دیا، جسے ولایت علی کہا جاتا ہے۔ ولایت مولا علی اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس کے بارے میں سب سے بڑی نعمت ولایت مولا علی علیہ السلام۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ میری اور آپ کی قسمت بہت اچھی ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو اس دروازے پر بیٹھ کر، سب سے بڑی دولت جو اس دروازے پر بیٹھ کر ملتی ہے، وہ ہے اطمینان قلب۔ دنیا چین سے سونے کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہے، دنیا آرام سے سونے کے لیے مال خرچ کرتی ہے، اور علی والے فرش پر بھی بیٹھے ہوں تو چین سے رہتے ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں مطمئن بناتی ہے؟ وہ نعمت عظمائے الہیہ ولایت علی، سب سے بڑی اللہ کی نعمت۔ یاد رہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یوں ہی علی مولا سے نہیں جوڑا ہے۔ افسران بیٹھے ہوں گے، میرٹ بنانے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، جب ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، سیٹیں تو 10 ہیں جی، 200 بچوں نے ٹیسٹ دیا ہے، 10 کو لینا ہے تو میرٹ کیسے بنائیں گے جی؟ پہلے انٹری ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کے بعد ممکن ہے انٹری ٹیسٹ میں ایک اور ٹیسٹ بڑھا دیا جائے انٹری، اور پھر ممکن ہے اس کے بعد انٹرویو ہوگا، اور پھر انٹرویو میں بھی پھر ممکن ہے کہ دوسرے مرحلے میں امتحان چلا جائے۔ اب میرٹ بن رہا ہے، آہستہ آہستہ معیار نکل کر آ رہا ہے۔ بھائی 200 میں سے 10 کو نکالنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں آپ کو تھوڑا سا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا چپ خاموش سے بیٹھیں، میں آپ کی زبان میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ 200 لوگوں میں سے 10 کو نکالنا ہے تو میرٹ کیسے بنائیں گے؟ قابل ترین بھائی 90 والوں کو لے لیا، اب معلوم ہے 90 والے بھی 10 سے زیادہ آ گئے، لینے تو 10 ہیں۔ 90 کی جنہوں نے نمبر لیے، 100 میں سے 90% جن کی تھی وہ بھی 10 سے زیادہ آ گئے، تو بھی دوبارہ ٹیسٹ ہوگا، اب اور میرٹ بنے گا کہ جی اب جن کی جو ہے وہ 98 نمبر ہوں گے انہیں لیں گے۔ ہماری 98 والے بھی 12 آ گئے تو اب 2 زیادہ آ گئے، تو اب اور میرٹ بنے گا کہ کیا کریں کہ جن کے 100% نمبر ہیں وہ ان کو لے کر آئیں گے، اور جن کے 100% اب وہ 10 لوگ نکل کر آئے۔ پوری کائنات میں توجہ چاہوں گا، پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کے سرکار خاتم کی امت تک اللہ نے تمام اولیاء الہی میں میرٹ بنا کر جسے نکالا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ علی مولا کی ذات اس پوری کائنات کے اندر میرٹ کی ذات، جس مقام پر مولا علی کو اللہ نے قرار دیا ہے، علی کا درد محسوس کریں کہ جب کوئی علی کے ساتھ کسی ایسے کو جوڑتا ہو جس کے ساتھ آپ اور میں اپنے معاشرے میں کسی فرد کو جوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر علی کا مقایسہ کیا جاتا ہو تو علی کا درد محسوس کریں کہ علی کا درد کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اللہ آہ نزلنی الدہر، مولا علی مرثیہ پڑھ رہے ہیں اپنا، مجھے لوگوں نے اتنا گرا دیا، زمانے نے اتنا نیچے کر دیا کہ کہتے ہیں علی و فلاں، علی نے تو نام لیا ہے، میں نام لوں گا تو نام ہی اتنا اچھا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں علی اور فلاں، توجہ ہے یہ کتنا گرا دیا گیا۔ اور ادھر اللہ نے علی کو میرٹ پر کہاں لے گیا؟ اللہ، میرا یہ جملہ میں بخاری میں کہہ چکا ہوں، اسے ذرا لہجہ بدل کے اور زاویہ بدل کے عرض کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کمال پرست ہے، ہم سب کمال جو ہیں، ہم سب کمال کی تلاش میں ہیں، جہاں ہمیں کمال نظر آتا ہے ہم وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال منصب تو وہ صاحبان منصب سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ سارے کمالات کا مجموعہ مولا علی کی ذات۔ حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر، فضل علی علی هذه الامہ،
اچھا، امت مصطفیٰ ساری امتوں میں افضل ہے یا نہیں؟ امت مصطفیٰ سرکار کی امت ساری امتوں میں افضل ترین امت اگر کوئی ہے تو وہ سرکار دو جہاں کی امت ہے۔ اب افضل ترین امت میں اللہ نے کیا علی کا مقام قرار دیا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں فضل علی علی هذه الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ علی کی فضیلت اس امت میں ایسی ہے جیسے 12 مہینوں میں ماہ رمضان۔ عجیب لہجہ ہے، عجیب انداز ہے سرکار کے ساتھ سمجھانے کا۔ فضل علی علی هذه الامہ کفضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ پھر فرماتے ہیں فضل علی علی هذه الامہ کفضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی۔ علی کی مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے ساری راتوں میں شب قدر کی فضیلت۔ پھر سرکار کی آواز آئی فضل علی علی هذه الامہ کفضل الجمعہ علی سائر الایام۔ علی کی فضیلت اس امت میں ایسی ہے جیسے ہفتے کے دنوں میں جمعے کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر یہ کہہ کر جو جملہ فرمایا سرکار نے وہ سن لیں، فرماتے ہیں طوبی لمن آمن بہ وصدق بولایتہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرے مولانا نبی فرما رہے ہیں طوبی لمن آمن بہ، مبارک ہو اسے جو علی پر ایمان لایا۔ بڑی عنایت۔ آپ خان صاحب 2-3 لوگ تو بڑا غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، گردن بھی نہیں ہلا رہے، تو خدا کے واسطے گردن ہلاتے رہیے، مجھے لگے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی نبی فرما رہے طوبی لمن آمن بہ، مبارک ہو اسے جو علی پر ایمان لائے، وصدق بولایتہ، اور جس نے علی ولی اللہ پڑھ کر تصدیق کی ہو علی۔ اور کیا مطلب ہوگا اس کا مولانا؟ وصدق بولایتہ، اور جس نے اس کی ولایت کو گواہی دی ہو، جس نے اس کی ولایت کی گواہی دی ہو۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بھائی حیدر، میں تو سمجھ رہا تھا بھکاری میں نعرے لگانے والے بھی کچھ رہتے ہیں، یہاں تو کوئی نعرہ ہی نہیں لگاتا۔ ہاں، آپ بھی تو ثواب حاصل کریں نا، ایک صلوات اور بلند پڑھ لیں نبی کی ذات پہ۔ اچھا، یہ بلند صلوات تھی تو آہستہ سے پڑھیں صلوات۔ اللہم صل علی۔ حدیث کا آخری جملہ ضرور سناؤں گا۔ نبی فرما رہے ہیں فطوبی لمن آمن بہ وصدق بولایتہ وویل لمن جحدہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مبارک ہو اسے جو علی کے اوپر ایمان لایا، مبارک ہو اسے کہ جو علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے، اور جہنم ہے اس کے لیے جو علی کا دشمن ہے۔ وویل لمن جحدہ، دوزخ ہے اس کے لیے، ویل ہے اس کے لیے جو منکر علی ہے۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی نبی نے کیا پہنچایا، مولانا ٹائم نہیں ہے، ایک جملے میں بتائیں، تو میں طالب علم اگر ایک جملے میں بتاؤں گا نا کہ نبی نے 63 برس کی زندگی میں کیا سمجھایا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ خلاصہ ہے نبی کی زندگی کا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ساری زندگی نبی مکرم نے یا اللہ سمجھایا، توحید سمجھائی، یا علی سمجھایا۔ کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس دن نبی نے علی کے بغیر گزارا ہو، اور جس دن نبی نے علی کے بغیر دن گزارا وہ دن نبی مکرم نے علی کی عظمت کا دن قرار دے دیا۔ فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جب فرمایا کہ یا علی تم یہیں رہ جاؤ، ہم جا رہے ہیں، تو کبھی جو سائے کی طرح ساتھ رہا ہو، میں نے ابھی آپ کو شعر سنایا نا، جو سائے کی طرح نبی کے ساتھ، جس کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں، وہ جب کبھی چھٹ رہا تھا ان کا ساتھ، تو نبی نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون اور موسیٰ میں تھی؟ فرق یہ ہے کہ وہ دونوں نبی تھے، فرق بس اتنا ہے کہ اللہ نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جی کبھی ساتھ نہیں چھوڑا گیا، کوئی دن نبی نے نہیں ایسا رکھا۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب
63 برس کی سرکار نے زندگی گزاری. آخری 2 مہینے زندگی کے حضرت کے باقی رہ گئے تھے. اس کے بعد سرکار کا وصال ہونا تھا, رحلت ہونی تھی. سرکار نے اپنی 63 برس کی زندگی میں آخری 2 مہینوں میں جا کر غدیر کے میدان میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو سرکار نے اگر پہلے کہہ دیا ہوتا تو امت ذہنی طور پہ تیار ہوتی. جی سرکار نے اگر اور تھوڑا پہلے کہہ دیا ہوتا امت ذہنی طور پہ تیار ہوتی. تو یقیناً یہ وہ بات کر رہا ہے جس نے سیرت نبی پڑھی نہیں ہے. نبی نے تو اپنا اعلان کرنے سے پہلے علی کا اعلان کیا ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا؟ یہ بتانے سے پہلے کہ میں کون ہوں فرمایا ایک اہم امر لے کر آیا ہوں, ایک اہم اعلان لے کر آیا ہوں, ایک مشکل کام لے کر آیا ہوں. کوئی ہے جو میرا ساتھ دے؟ جنت دیکھ کر نماز پڑھنا اور ہے, اور بغیر جنت دیکھے ہوئے نماز پڑھنا اور ہے. جب سرکار نے فرمایا نا کہ میں ایک امر لے کر آیا ہوں, کوئی ہے جو میرا اس امر میں ساتھ دے, تو 10 سالہ علی کھڑا ہو گیا. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو. 10 سالہ مولا علی عمر ہے حضرت مولا علی کی. 10 سال کھڑے ہو گئے. انا یا رسول اللہ, میں آپ کی مدد کروں گا. مولا نبی نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. پھر سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو میرے اس مشکل کام میں میرا ساتھ دے. مشکل کام کا اعلان کر رہا ہوں, کوئی ساتھ دے. پھر علی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا. پھر نبی نے بٹھا دیا. یہ بار بار بٹھا اس لیے رہے کہ کوئی تو اور تو کھڑا ہو جائے. جی کوئی اور تو سامنے آ جائے, ورنہ تو ایک بڑی تعداد ہے آج کہہ دیتی کہ موقع کب دیا. پہلی دفعہ علی نے کہا کہ میں ساتھ دوں گا, نبی نے علی کا اعلان کر دیا. موقع تو جب ملتا نا جب علی کو بٹھا کے کسی اور کو دعوت دیتے. سب کو موقع دیتے رہے مگر بار بار علی کھڑے ہوتے رہے. اور جب تیسری مرتبہ بھی یہی منظر بنا اور مولا علی نے بڑھ کر کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا, تو نبی نے اعلان نبوت سے پہلے فرمایا ھذا وزیری و وصی و خلیفتی. علی یہ میرا وزیر بھی ہے, میرا جانشین بھی ہے, میرا وصی بھی ہے, میرا خلیفہ بھی ہے. مگر نبی تو ابھی موجود ہے نا, خلیفہ تو جب بنے گا جب نبی تشریف لے جائیں گے. تو یہ جو اعلان کیا تھا نا, یہ اعلان تھا. لفظوں کو بہتر کر رہا ہوں, یہ وعدہ تھا. یعنی دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. نبی نے وعدہ کیا کہ تم میرے خلیفہ بنو گے. 63 برس تک میرے مولا علی نبی کا ساتھ دیتے رہے, اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ نبی نے فرمایا من کنت مولا. اب میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں, یہ میرا خلیفہ ہے. جی یہ جو من کنت مولا, جس کا میں آگے ہوں, یہ جو ترجمہ ہے نا یہ مجھے پسند نہیں ہے. بہت سارے ترجمے ہیں جنہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک ترجمہ یہ ہے من کنت مولا, جس کا میں مولا ہوں, فہذا علی مولا, اس کا یہ علی مولا ہے. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ آپ پھر طے کر لیں کہ کنتوں کا ترجمہ ہمیشہ یہی کریں گے, کنتوں کا ترجمہ ہوں کریں گے. لیکن نہیں, آپ اور جگہوں پر کنتوں کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں. نبی مکرم نے حدیث قدسی سنائی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کنتو کندن مخفیہ. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تھا. شاباش, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ کیوں نہیں کرتے کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں؟ جی اگر یہاں کریں میں چھپا ہوا خزانہ تھا, اور وہاں کریں کہ میں جس کا مولا ہوں, تو وہاں بھی ترجمہ کریں نا میں جس کا مولا تھا, اب یہ علی اس کا مولا ہے. نبی نے کسی سقیفے کو موقع ہی نہیں دیا خلیفہ بنانے کا. نبی نے تو خود خلیفہ بنایا ہے. اپنی زندگی میں فرمایا ہے میری زندگی میں میرا خلیفہ ہے, یہ میری زندگی میں میرا خلیفہ ہے. اور ایک اس بات کو ثابت کرنے کے لیے, اس بات کو روشن کرنے کے لیے نبی مکرم نے کوئی ایک دن تو نہیں, بلکہ ایک دن تو بہت بڑا ہوتا ہے. نبی نے ایک دن میں 10 مرتبہ بتایا کہ علی ہے, علی کا مقام ہے. بار بار بتایا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. ایک شخص نے آ کر, دور ہے پہلی خلافت کا, حضرت ابوبکر سے آ کر کہا کہ نبی نے مجھے فلاں منزل پر کہا تھا کہ مدینے آؤ گے تو اپنے ہاتھ سے کھجوریں دوں گا.
میں آیا ہوں، نبی کی رحلت ہو گئی ہے، جانشین کون ہے جو نبی کی وصیت پر عمل کرے؟ حضرت ابوبکر نے فوراً آواز دے کر کہا علی کو بلاؤ۔ ہاں، خلیفۃ بلا فصل سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ جتنے تینوں خلیفہ تھے ان کے زمانے میں خلیفہ علی، ان تینوں زمانوں میں اگر کوئی خلیفہ ہے تو علی ہے۔ خلافت جگہ پر بیٹھنے کو تو نہیں کہتے، ذمہ داری ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا علی کو بلاؤ۔ جب مولا علی تشریف لائے فرمایا علی، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا آپ اسے کھجوریں دے دیں۔ مولا علی نے چند مشت کھجوریں دے دیں تو وہاں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت نے کہا کہ حضور یہ کام تو آپ بھی کر لیتے، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ علی نے بھی ہاتھ سے اٹھا کے دیا تو فرمایا جب میں نبی کے ساتھ غار میں تھا، جب میں نبی کے ساتھ غار میں تھا تو نبی نے ساری رات یا اللہ کی بات کی یا علی کی بات کی۔ بڑی عنایت، بڑی عنایت میں جملہ اصلی رہ گیا ہے۔ فرمایا ساری رات میں نبی کے ساتھ غار میں تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات کی یا علی کی بات کی، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ کی کہ ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا، مجھ محمد کا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہو گئی۔ دیکھیے ہمارے سنی بھائیوں نے، مجھے لگا کہ شاید میرا جو عزیز یہاں اہل سنت بھائی بیٹھا ہو اسے اور تھوڑا سا واضح کروں بات۔ ہمارے علماء اہل سنت نے آج نہیں صدیوں سے ایک مضمون پر کتابیں لکھی ہیں، اور اب بھی پچھلے دنوں ظہور احمد فیضی صاحب نے لاہور میں مقیم ہے اور ان کا قیام ہے، اہل سنت عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس مضمون پر جس پر صدیوں سے علماء اہل سنت کتابیں لکھتے آئے ہیں۔ وہ کیا مضمون ہے؟ وہ مضمون ہے خلافت باطنیہ علی بن ابی طالب۔ ہمارے اہل سنت علماء میں سے ایک بڑی تعداد کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی نبی کی خلافت باطنی رکھتے ہیں، یعنی پہلے 3 دوروں میں بھی نبی کے خلیفہ واقعی، نبی کے خلیفہ معنوی، نبی کے خلیفہ باطنی، نبی کے خلیفہ روحانی علی ہے۔ یہ تو ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ تھا، انتظامی امور تھے، ریاست چلانی تھی، حکومت چلانی تھی، اس لیے 3 دور گزرتے رہے، مگر ان 3 دوروں میں بھی نبی کے خلیفہ علی۔ یہ علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں، ابھی کتاب لکھی گئی ہے خلافت باطنی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 3 دوروں میں بھی نبی کے علم کا وارث علی، نبی کی شجاعت کا وارث علی، نبی کی خلافت کا وارث علی، اور علی کے بغیر کسی حکومت کا ایک دن نہیں گزرا۔ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ علی سے پوچھو علی کیا کہہ رہے ہیں۔ میں 10 دن لگا دوں گا یہ بتانے میں کہ کس نے علی سے کیا کیا پوچھا۔ بھائی خدا کے واسطے تھوڑی توجہ بڑھاؤ۔ میں 10 دن لگا دوں گا یہ بتانے میں کہ کس نے مولا علی سے کیا کیا پوچھا، اور میں ساری زندگی کی مہلت دے رہا ہوں، کوئی ایک مثال لا کے دکھاؤ کہ علی نے کسی سے کچھ پوچھا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بھائی آج غدیر کے دن بھی آپ کے چہرے نہیں مسکرائیں گے تو کب مسکرائیں گے؟ اور آج آپ نعرہ حیدری لگائیں گے تو کب لگائیں گے؟ نعرہ حیدری لگانا سنت ہی اس وجہ سے بنا، اور ہاتھ اٹھا کے جو آپ جواب دیتے ہیں نا یہ بھی سنت ہے، اس لیے کہ نبی نے علی کو نعرہ لگا کے نہیں اٹھایا، علی کو خود اٹھا کر کہا یہ علی۔ ہاتھ اٹھانا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، بات تھوڑی سی آگے جائے۔ میں فضائل مولا علی بھی نظریہ ولایت کے تحت پڑھ رہا ہوں۔ یہ ولایت مولا علی کا جو نظریہ ہے نا، ہم شیعوں کا، بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم شیعوں کا نصاب 5 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ شیعہ مکمل نہیں ہوتا۔ ان 5 عنوانوں کے بغیر شیعہ تعلیمات مکمل نہیں ہوتی۔ میں سنی بھائیوں کو اپنا تعارف کروا رہا ہوں۔ سب سے پہلا عقیدہ ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ اگر کوئی موحد نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے، اگر وہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتا تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ پہلا نصاب ہمارا عقیدہ توحید۔ دوسرا نصاب ہمارا ختم نبوت، ہم نبی کے خاتمیت کے قائل ہیں، ہم آخری نبی کو مانتے ہیں، سرکار کے علاوہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تیسرا عقیدہ ہمارا عقیدہ ولایت علی،
بغیر عقیدہ ولایت علی کے شیعہ کے نقطہ شروع نہیں ہوتا، شیعت کا آغاز نہیں ہوتا، شیعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تیسرا عقیدہ، تیسرا نصاب ہمارا ولایت علی، چوتھا عنوان حیات تشیع عزاداری حسین ابن علی، اور پانچواں نصاب تشیع عقیدہ ظہور امام مہدی۔ 5 چیزوں میں خلاصہ ہوتی ہیں ہماری تعلیمات۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا آج جس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں وہ تیسرا عنوان ہے ہمارا، یعنی ولایت مولا علی۔ جی، نبی مکرم نے غدیر کے میدان میں مولا علی کو اپنی جگہ قرار دینے کا اعلان کیا۔ سوشل میڈیا کا خان صاحب بڑا فائدہ ہوا ہے، ہلکا پھلکا نقصان بھی ہوا ہے، مگر جو بڑا فائدہ وہ ہوا ہے وہ یہ کہ اس رستے سے، سائنس کے، جدید ٹیکنالوجی کے اس رستے سے لوگ علی مولا سے آشنا ہو گئے۔ اس دروازے پہ لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، اور ویسے بھی مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں پر حقیقتیں کھلیں گی، لوگوں پر مسائل روشن ہوں گے، اور الحمدللہ ہونا شروع ہو گئے۔ اب سے کچھ مدت تک پہلے تک کہتے تھے مولا صرف اللہ ہے، یعنی علی کی دشمنی میں رسول اللہ کو بھی مولا نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے مولا صرف اللہ ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ تعلیمات پڑھنا شروع ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ خود اللہ نے قرآن میں 3 مولاؤں کا ذکر کیا ہے۔ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا۔ مجھے معاف کیجئے گا، ہمارا حال بھی پہلے بہت اچھا نہیں تھا، ہم شیعوں کا حال بھی بہت اچھا نہیں تھا۔ اب سے 20 سال پہلے، اب سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے ہمارا بھی بہت اچھا حال نہیں تھا۔ مجھے اپنے بچپنے میں یاد ہے، ہمارے شہر میں جب کچھ لوگوں نے ہمت کی اور جامع مسجد میں اعتکاف رکھوایا تو سارے شہر کے شیعہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ اعتکاف تو سنی کرتا ہے، تم اپنی مسجد میں اعتکاف کہاں رکھوا رہے ہو؟ جبکہ قرآن میں اعتکاف کی آیت ہے، ائمہ نے اعتکاف کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ لیکن جب احادیث سامنے آئی، قرآن کی وہ آیت سامنے آئی، والعاکفین کا تذکرہ سامنے آیا، اعتکاف کرنے والوں کو یاد کیا قرآن کے اندر اور بتایا گیا بھائی قرآن میں اعتکاف کرنے والوں کا ذکر ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی بہتری آنا شروع ہو گئی۔ تو مجموعی طور پر سب کو بہت فائدہ ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب میں نے ایک آپ کی برائی بتائی ہے تو آپ ناراض ہو رہے ہیں، اور میں 25 برائی کسی اور کی بتاؤں گا تو نعرہ لگ جائے گا۔ ایک صلوات ہی پڑھ لیجئے بآواز بلند، ہے نا؟ ایسا ہوا ہے نا؟ تھوڑی سی مجھے بتائیے، ایسا ہوا نا؟ بہت ساری چیزیں کھلی ہیں، بہت ساری چیزیں روشن ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ بہت سارے حقائق کھلنا شروع ہوئے ہیں۔ ان حقائق میں سے ایک حقیقت جو کھلنا شروع ہوئی ہے وہ ہے عظمت اہل بیت، فضائل اہل بیت، مقام و منزلت اہل بیت۔ اور جب مقام و منزلت اہل بیت کی بات کریں گے تو پہلا نام علی مولا کا ہے۔ آغاز ہوگا ولایت مولا علی سے، گفتگو ہوگی مولا علی کی ولایت کے عنوان سے، تو کہنے لگے کہ ایک ہی اللہ مولا۔ لیکن پھر قرآن مجید کی آیتیں، لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا آیت ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی رسول اللہ، تمہارا ولی جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ مجھ سے ایک سنی بھائی کہنے لگے کہ آپ اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں 2 دفعہ، ایک ہی جملہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ ایک ہی جملہ جی۔ لیکن جب علی کی بات آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و وصی رسول اللہ و خلیفۃ، لائن لگا دی۔ جب اللہ رسول کی بات آئی تو ایک ایک جملہ، اور جب علی کی بات آئی تو اتنی لمبی لائن۔ تو میں نے اسے جواب یہ دیا کہ قرآن پڑھو، جب اللہ بھی علی کی بات کرتا ہے تو لائن لگا دیتا ہے۔ آپ اسی آیت میں لے لیجئے، جب اللہ نے اپنے بارے میں کہا تو کہا انما ولیکم اللہ، کتنا چھوٹا سا جملہ، اور جب رسول اللہ کے لیے فرمایا تو ورسولہ، وہ بھی ضمیر سے اشارہ دے کے پورا جملہ اللہ نے اپنے ساتھ ہی رکھ دیا۔ اور پھر جب مولا علی کی بات آئی تو کیا کہا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ 4 صفتیں علی کی بیان فرمائی۔ تو مجھے بس ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو۔ جتنا علی کی بات زیادہ ہوگی اتنا رسول اللہ کی بات زیادہ ہوگی۔
کہ اگر علی ایسا ہے تو علی کا مولا کیسا ہوگا، اور جتنا علی مولا کی بات زیادہ ہوگی اتنا ہی سمجھ میں آئے گا کہ جس کا خالق اللہ ہے، اس علی ابن ابی طالب کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا خالق اللہ ہے۔ عزیزو، بہت سب سے زیادہ نفرت اللہ کو جس سے ہے نا وہ ہے متکبر۔ متکبر، اللہ کو سب سے زیادہ نفرت متکبر سے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر وائرس ہے، ایک بیماری ہے، ایک بیکٹیریا ہے، ایک کورونا ہے جو جان لیوا ہے۔ وہ جس رستے سے آتا ہے نا، کیا کہا تھا، ماسک لگا لو، سینیٹائز کرو، کورونا ان رستوں سے آتا ہے۔ تو تکبر جن رستوں سے آتا ہے وہ 5 رستے ہیں۔ تکبر آنے کے جو رستے ہیں انہیں اگر میں پہچان لوں گا تو تکبر آنے نہیں دوں گا، ایسا ہی ہے، یہی مطلب ہوا نا اس کا۔ تکبر ایک آتا ہے زمینداری سے، جی 400 ایکڑ کے زمیندار ہیں، جی 2000 ایکڑ کے زمیندار ہیں، اکڑ کے چل رہے ہیں، کیا ہوا بھائی ان کی چال ایسی کیوں ہے، یہ کون صاحب تھے، کہ یہ ہمارے علاقے کے سب سے بڑے زمیندار، تو چال ہی بدلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکبر کا ایک رستہ ہے زمیندارا، تکبر کا ایک رستہ ہے بہترین اونچا مہنگا مکان۔ پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں، پورے شہر میں اس سے اچھا مکان کسی کا نہیں ہے۔ دنیا دیکھنے آتی ہے ان کا مکان، گاڑیاں رک جاتی ہیں ان کے مکان کے آگے، اور یہ ٹیڑھے ہو کے چل رہے ہیں اس لیے کہ مکان ان کا سب سے اونچا ہے۔ تکبر کا دوسرا رستہ مکان۔ تکبر کا تیسرا رستہ مہنگے کپڑے۔ پوری آبادی میں اتنا مہنگا کپڑا کسی نے نہیں پہنا۔ عید کا دن تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا کہ نمازیوں میں کون ہے جس نے یہ والے کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ اب یہ ایک بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے، وہ کلف والے کپڑے پہن کے ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کون سی چیز ہے تکبر کی؟ بولیے، لباس، کپڑے، تیسری چیز۔ چوتھی چیز کون سی ہے؟ سواری۔ سواری بھائی پتہ نہیں، میں نام نہیں لوں گا ورنہ ان کمپنیوں کی تبلیغ ہو جائے گی کہ مولانا نے بیٹھ کے فلاں فلاں، معظم بھی یہاں نہیں ہے ورنہ کہتے ہیں کہ معظم کی وجہ سے گاڑیاں بتا دی جی، تو بڑی مہنگی گاڑیاں، اس کی وجہ سے انسان متکبر ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز جس کی وجہ سے انسان متکبر ہوتا ہے وہ ہے غذا، کھانا۔ ہرن کھاتے ہیں یہ روزانہ، ناشتے میں تو بھائی یہ فلاں کا مغز کھا جاتے ہیں، اور دوپہر کے کھانے میں تو یہ سرخاب کھاتے ہیں، اور شام کے رات کے کھانے میں تو یہ روزانہ ہرن کھاتے ہیں، اور ہرن بھی وہ والا جو نایاب نسل کا ہے۔ معلوم ہے جی، تکبر، غرور۔ میرے پاس تو یہی 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ سلام ہو اس ذات پر جس کے پاس یہ سب کچھ تھا اور وہ ابو تراب تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں دلیلیں دوں گا۔ اگر زمین کی بنیاد پر تکبر جائز ہوتا تو پھر وہ علی تکبر کرتا جو ابو تراب ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مکان کی بنیاد پہ تکبر ہوتا تو وہ علی تکبر کرتا جو کعبے میں دنیا میں آیا۔ اگر سواریوں کی بنیاد پہ تکبر جائز ہوتا تو وہ علی تکبر کرے جو نبی کے دوش پر بیٹھا۔ اگر غذاؤں کی بنیاد پہ تکبر جائز ہوتا تو وہ علی تکبر کرے جس کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ بھائی آپ تھکے نہیں ہیں تو بس آخری جملہ کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا۔ اگر کپڑوں کی بنیاد پہ تکبر جائز ہوتا تو وہ علی تکبر کرے جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ سانس لگائیے ان کے ساتھ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما۔